بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان صاحب کے لیے جو ملکی سیاست میں جو سپیس ہے وہ اب کافی زیادہ جو شرنک کرنے کی تیاری جو کی جا رہی ہے وہ اب تقریباً اپنے آخری مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے. خان صاحب کو جو پہلے ایک ظاہر ایسی آزادی تھی کہ خان صاحب سے کوئی بھی جا کے جو ہے مل سکتا تھا, کوئی بھی ملاقات کر سکتا تھا, کوئی پارٹی لیڈر جو ہے وہ جاتا تھا تو اسے اوپنلی جو ہے وہ جانے دیا جاتا تھا, کوئی صحافی جاتا تھا تو ان کو بھی جو ہے وہ ہیئرنگز اٹینڈ کرنے کی یا ملاقات کرنے کی بھی جو ہے وہ یعنی کہ وہاں پہ وہ بات چیت جو ہیئرنگ کے دوران تھا وہاں پہ بات چیت وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے یہ تھوڑی سی شرنک ہوتی گئیں, یہ اسپیس جو ہے تھوڑی سی کم ہوتی گئی اور یہ اسپیسیفکلی تب ہونا شروع ہوا ہے جب سے جو نئے DGIS آئے ہیں انہوں نے چارج سنبھالا ہے. اور ابھی جو خان صاحب کے متعلق جو ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے آج ڈیسیجن دیا ہے وہ عمران خان صاحب کو 4 کیسز میں جو ہے وہ بریت جو ہے ان کو مل گئی ہے. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اب اپنے جو حتمی مراحل ہیں اس میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اب ظاہر الیکشن کا جو نتائج آ چکے ہیں اور وہ تقریباً 200-300 کے قریب جو ہے وہ الیکٹورل ووٹس جو ہے وہ جیت چکے ہیں اور اب وہ امریکہ کے اندر ایک اسٹرانگ گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے, کیونکہ ہاؤس میں بھی اور سینٹ میں بھی دونوں میں بھی ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اب میجورٹی میں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وہ دنیا کے جو ظاہر ہے یہ ایک گلوبل پولیٹیکل ایونٹ تھا اور اس میں ظاہر ہے ساری دنیا کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا پہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا تھا اور وہ اوبیسلی اب آنا شروع ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی اس کا کچھ امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, اس متعلق بات کریں گے. دوسرا اس کے بعد یہ کہ اب عمران خان صاحب کے کہنے پہ ثوابی میں جلسہ ہو رہا ہے کل, اس کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور تحریک انصاف کا جو کہنا ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے کچھ جا کے ایک جو کیا کہتے ہیں پریکٹیکل جو پلان ہے ہم اس کو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے اور ہم اپنی آخری جو کیا کہتے ہیں لڑائی ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں. اب تحریک انصاف اس میں کیا کرے گی جا کے, یہ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کو بھی انالائز کرتے ہیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کے لیگل کیسز سے. لاہور میں جو عمران خان صاحب کے خلاف 4 مقدمات جو درج تھے ان میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ پرماننٹلی منظور کر لی گئی ہے اور اس میں جو ہے جو جج ارشد جاوید صاحب ہیں انہوں نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں نے ہائی کورٹ کیا تھا, انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جو ہے وہ بانی PTI کے خلاف جراؤ گھیراؤ کے مقدمات کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی اور اس میں انہوں نے چاروں پر جو ہے وہ چاروں درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور ان چاروں مقدمات میں ہی جو ہے ان کی ضمانتیں منظور کی گئی. عدالت نے مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے سمیت 4 مقدمات میں 5 لاکھ روپے متعلقوں کے عوض عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور کی. خان صاحب کے لیے جو لاہور میں ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے انہیں تھوڑا سا ریلیف دے دیا ہے, لیکن اس کے برعکس عمران خان صاحب کے خلاف جو کیپٹل میں ہے جو پنڈی میں ہے وہ مقدمات جو چل رہے ہیں ڈیالہ جیل کے اندر, اس میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں خان صاحب کو جو ہے اب ایک فائنل کوسچنر جو ہے وہ آج انہیں دے دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ اب آپ اس کا جو جواب دیں. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا. ڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی اور احتساب عدالت کے جج جو ہے رانا ناصر جاوید جو انہوں نے اس کی سماعت کی اور 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 342 کا سوال نامہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے سوال نامے میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سے متعلق 79 سوال 79 کوسچنز جو ہیں وہ شامل ہیں. سوال نامہ عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے حوالے کیا گیا اور ان کی جانب سے 11 نومبر کو جو ہے وہ سوال نامے کا جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کروانے کی بھی ہدایت کی گئی اور اب سماعت جو ہے وہ 11 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اب خان صاحب کے متعلق جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے اور جو پاکستان کا سیٹ اپ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے وہ اب یہ مکمل طور پہ ان کی یہ بن چکی ہے, ان کا یہ پلان بن چکا ہے کہ خان صاحب کو اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے ریفرنس میں جو ہے یعنی کہ یہ جو ریفرنس ہے اس میں خان صاحب کو سزا ضرور ہو, کیونکہ ابھی فی الحال جو کرنٹلی جو عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں بند ہیں وہ ناٹ ایز اے کنوکٹڈ وہ بند ہیں بلکہ وہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں, وہ کنوکٹڈ قیدی جو ہے وہ نہیں ہے. خان صاحب کا اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے
تو خان صاحب پھر اس کے بعد جو ہے کنوکٹڈ جو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو وہ ہوگا وہ اپنی سزا جو ہے وہ جیل کے اندر اس کو سرو کریں گے. لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے اتنا ٹائم جو ہے وہ گزارا ہوا ہے جیل کے اندر، وہ بھی شاید اس سزا کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے. اس کے بعد 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کی جو JITs ہیں انہوں نے اپنی تفتیش جو ہے مکمل کر لیا. فواد چودھری، علیمہ خان، عظمیٰ خان سمیت تمام ملزمان کو جو ہے قصوروار قرار دیا گیا ہے. ATC عدالت کے جج ارشد جاوید نے 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کیس میں مورتی ضمانتوں پر سماعت کی. فواد چودھری، ملک کرامت کھوکر، مسز مزمل مسعود بٹی سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے. علیمہ خان، عظمیٰ خان اور دیگر ملزمان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. عدالت نے ملزمان کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی، اور عدالت نے کہا کہ 1 روزہ حاضری معافی آخری بار منظور کر رہا ہوں، آئندہ ملزمان جو ہے وہ پیش ہوں. دوسری جانب JITs نے جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں تفتیش مکمل کی، اور تفتیش میں فواد چودھری، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور بہت سارے جو کئی 100 جو ہے اس میں ملزمان جو تھے ان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ عبورتی ضمانتوں میں ولی خان کو قصوروار نہیں پایا گیا. عدالت نے تمام ملزمان کو حتمی دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے عبوری ضمانتوں میں جو 7 دسمبر تک جو ہے وہ توسیع کر دی ہے. اور یعنی کہ اب جو تحریک انصاف کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اب قانون مکمل طور پہ حرکت میں جو آ چکا ہے. ایک طرف خان صاحب کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ خان صاحب کو کیا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ظاہر ان کے پیج جو ہے وہ ٹائٹ کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اب آتے ہیں PTI کا جو کل کا جلسہ ہونے والا ہے. تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک حتمی طور پہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ثوابی کے اندر جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اور 9 نومبر کا اعلان کیا ہوا ہے. کل شام کو ان کا جلسہ ہے ثوابی کے اندر. اور اڈیالہ جیل کے بعد عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے پیغام میں وکلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرف دور میں وکلا نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، اور اب انہوں نے عدلیہ پر قبضہ کر لیا ہے، تو اب تحریک کیوں نہیں چلا رہے. انہوں سے مطلب یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ عدلیہ پہ قبضہ کر لیا ہے، تو اب یہ تحریک کیوں نہیں چلا رہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا قوم کے لیے پیغام ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، ملک میں جاری لاقانونیت کے خلاف باہر نکلیں. وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں قربانی دینا ہوگی، آپ کو آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. علیمہ خان نے کہا کہ 9 نومبر کے جلسے کے حوالے سے خان کا پیغام ہے کہ سارے MNAs MPAs وہاں پہنچیں. جو احتجاجی تحریک میں شامل نہیں ہوگا اس کے لیے پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں. کل ہمارا جو پروگرام ہے وہیں پر آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ دیں گے. اور گنڈا پور صاحب نے بھی جو ہے وہ کچھ دن پہلے ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، کسی جگہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے 9 نومبر کے جو جلسہ ہے اس میں ہم ایک کلیئر جو ہے وہ پریکٹیکل روڈ میپ جو ہے وہ رکھیں گے عوام کے سامنے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کفن باندھ کے جو ہے نکلیں گے. تو اب کفن باندھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک کفن باندھ کے پہنچتے ہیں، اٹک پل تک، کیونکہ جو اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے یہ دونوں جو ہے وہ پوری طرح سے جو کیا کہتے ہیں آستینے چڑھا کے بیٹھے ہوئے کہ اس دفعہ آپ آئیں صحیح، کیونکہ اب کی بار جو ہے وہ کوئی بھی ایسا سینسٹیو معاملہ نہیں ہے. پچھلی دفعہ جو ہے وہ SCO سمٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام آباد میں کافی زیادہ جو سینسٹیو جو جگہ تھی، جو ڈی چوک تھی، وہ ظاہر ہے کافی زیادہ سینسٹیو تھی، اور اسلام آباد کو کافی زیادہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ نرم رویہ رکھا گیا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود تھا، اور ظاہر ہے کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ اگر ہوتا تو وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اپنے ملک میں ظاہر ہے رپورٹ کرتا، اور پاکستان کا ایک برا امیج جو ہے وہ باہر جاتا. لیکن اب پاکستان کو یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہے اس کو اس طرح کی کوئی بھی مجبوری جو ہے وہ نہیں ہے. فی الحال تو جو ہے PTI جو ہے وہ یعنی کہ پھونک کے قدم رکھ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے PTI کی لیڈرشپ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے متعلق جو ورکرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز ہے، ہمیں ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اگر بہنیں سامنے آتی ہیں وہ کوئی ظاہر پریکٹیکل سٹیپ اٹھانے کی بات کرتی ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے وہ کرنٹلی جہلم کی جیل میں بھی جو ہے کچھ دنوں کے لیے رکھا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ یعنی کہ پارٹی کو دوبارہ جو ہے وہ موو کرنے کے لیے جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں، اس کے بعد خان صاحب کی دوسری دونوں بہنیں ہیں، وہ جو ہے وہ پریکٹیکلی خود میدان میں اتری ہیں کہ ہم اب خود جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں. اور لیکن اب یہ ظاہر ہے دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب نے جن کو یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، اریمین گنڈا پور ہیں، اس کے بعد اور بھی کافی سارے ہیں، تو وہ اب اس میں جا کے کیا کرتے ہیں،
کیونکہ ابھی جو تحریک انصاف کی جو کیمپین تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور پاکستان کو جو ہے نا وہ اس یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو فسطائیت ہے وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ کال کی مار ہے. ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کال کرنی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے جیل سے باہر ہوں گے. جبکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے جو نون لیگ ہے وہی یہ اس چیز کی جرات کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کسی بھی چیز کا انکار کر سکتی ہے. اور کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرتے وقت بھی امریکہ کو انکار کیا تھا, اور اس طرح کی ظاہر ہے یہ ساری ڈائلاگ بازی ان کی طرف سے بھی جاری ہے. لیکن ظاہر ہے پریکٹیکلی آپ کو کچھ نہ کچھ پریشر تو آپ کو آ سکتا ہے عمران خان صاحب کے متعلق. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یا ان کی کیبنٹ کی جو پرائیورٹی لسٹ ہے اس میں کہاں یہ ایگزسٹ کرتا ہے. فی الحال تو جتنے بھی انالیسز ہیں یا جتنے بھی جو وہ لوگ جو کہ امریکن پولیٹکس کو قریب سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کو کور کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی پرائیورٹی لسٹ میں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ان کی لسٹ میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی چائنا, رشیا, اس کے بعد نارتھ کوریا اور ایران اس کے متعلق, اس کے بعد ایران, اسرائیل اور غزہ کی جو وار ہے, یہ ان کی جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹیز میں یہ آتی ہیں. اس کے بعد امریکہ کے اندر اپنے جو ہے وہ کافی زیادہ حالات جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے وہ کافی زیادہ ویک چل رہے ہیں. وہ اس کو لے کے جو ہے وہ انہوں نے ظاہر ہے کوئی پالیسی بنانی ہے. اس کے بعد امریکہ کے اندر بہت سارے جو لاز ہیں ان کے متعلق جو ہے ٹرمپ کی اپنی پالیسی ہے. اس کے بعد امریکہ کے اندر جو امیگریشن لاز ہیں جس کے متعلق انہوں نے آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں امیگریشن لاز کے متعلق جو ہے میں اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اچھا, اس کے بعد جی آج سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے وہ اجلاس ہوا, اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا, اور اس کے بعد یہ کہ اس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا, وہ فیصلہ فی الحال خیر نہیں ہو سکا. اور اجلاس میں شرکت جو ہے 11 ممبران نے جو ہے شرکت کی. جسٹس جمال مندوخیل اور نمائندہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اختر حسین صاحب جو ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے. اس میں اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے آپ کی اس کی کمپوزیشن بھی ایسی ہے کیونکہ اس میں کچھ پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں, اس میں شبلی فراز جو ہے, عمر ایوب صاحب ہیں, اس کے بعد فاروق ایچ نائک ہیں, شیخ آفتاب احمد ہیں, اس کے بعد روشن خورشید بروچہ ہیں, یہ بطور ممبر جو ہے انہوں نے بھی شرکت کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اعلامیے میں کہا گیا کہ 6 ججز کے خط پر کوڈ آف کنڈکٹ جو 209(8) پر غور کیا گیا, اور جوڈیشل کمیشن کا کوڈ جو ہے ججز کے علاوہ دیگر اداروں پر بھی لاگو ہوتا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کے معاملے پر مشاورت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور آئندہ اجلاس میں کوڈ آف کنڈکٹ ترمیم پر غور کیا جائے گا. یہ وہی معاملہ ہے جو 6 ججز نے جو ہے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ جسٹس بابر ستار اور اس طرح کے جو 6 ججز تھے انہوں نے خط لکھا تھا کہ ہماری ایجنسی جو ہے وہ ہم پہ اسپائی کرتی ہیں, ہمیں پریشرائز کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیصلے جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف دیں. تو اس متعلق جو خط ہے اس کو جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد شفیع صدیقی کی پیش کردہ تجویز کی توثیق کی گئی, اور جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے ججز کا جو فیصلہ ہے وہ نہ ہو سکا. ویسے تو کچھ نے کہا تھا کہ یہ آپ جو پوری کورٹ ہے آپ اسے فل کورٹ کو جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ بنا دیں. اور اس کے بعد یہ کہا جائے تمام ججز جو ہے وہ آئینی بینچز کے لیے جو ہے وہ فی الحال 24 نومبر تک کام کریں گے, اور آئندہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ 25 نومبر کو جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. اس کے بعد جناب بھارت نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے جو ہے انکار کر دیا ہے. اس دفعہ جو ہے پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے, اور بھارتی میڈیا یہ دعوت کر رہا ہے جی کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی بورڈ کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی, اور یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے جو ہم پاکستان کو لکھ کے دے چکے ہیں. بھارتی بورڈ کے مطابق جو ہے وہ بھارتی ٹیم کے میچز دبئی میں رکھنے کا مطالبہ کیا گیا, جبکہ بی سی سی آئی نے اپنے تحفظات سے حکام کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ نیوٹرل وینیو پر میچز کھیلنا چاہتے ہیں, اس کے لیے دبئی بہترین جگہ ہے. یعنی کہ انہوں نے آئی سی سی اور پی سی بی کو جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے آگاہ کیا ہے. لیکن اس کی دوسری جانب چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میرے پاس فی الحال پی سی سی آئی کا کوئی جو ہے لیٹر جو ہے وہ نہیں آیا, کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ان کی نہیں آئی, اور ہائیبرڈ ماڈل پر ابھی تک ہماری کوئی بات نہیں ہوئی, اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات
کریں گے. پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز کا جب سامنا تھا, پاکستان میں ظاہر ہے ہر شہر میں کہیں نہ کہیں دھماکے ہو رہے تھے یا سیکیورٹی کے مسائل تھے, تو پاکستان جو ہے موسٹلی جو میچز ہوسٹ کرتا تھا وہ دبئی میں یا ابوظہبی میں کسی نیوٹرل وینیو پہ ہوسٹ کرتا تھا جہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوں. تو اس سبب بھارت نے جو ہے وہ پھر سے یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے, اور بھارت سے جتنے بھی پاکستان نے میچز ہوسٹ کیے ہیں وہ تقریباً موسٹلی جو ہے وہ پاکستان کے باہر ہی جو ہے وہ کھیلے گئے ہیں. اور اس سبب بھارت کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پر جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل پہ آئے اور کسی نیوٹرل وینیو پہ جو ہے وہ میچ کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ. لیکن اس انہوں نے کہا جی کہ 6 ٹیموں نے جو ہے وہ ایونٹ میں پاکستان کی طرف جو ٹیمیں بھیجنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ بھارت جو ہے وہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر جو ہے ٹیم بھیجنے سے انکار کر رہا ہے. اور ٹورنامنٹ کو ہائبرڈ ماڈل کے تحت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, اور بھارت جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اسے ہائبرڈ ماڈل کے تحت کریں. اور چیمپئنز ٹرافی جو ہے 19 سے 9 مارچ کے درمیان 2025 میں جو ہے اسکیجول ہے, جس کے موسٹلی میچز جو ہے وہ کراچی, لاہور اور راولپنڈی میں, یہ سارے میچز جو ہے وہ کراچی, لاہور اور پنڈی میں کھیلے جائیں گے. جبکہ بھارت سے جو میچز اسکیجول ہیں اس میں کراچی میں کوئی میچ نہیں, اس میں لاہور اور پنڈی ہے. وہ جو بھارت جو بھی میچز کھیلے وہ ان کا ایون کہ پی سی بی نے یہاں تک آفر کر دیا تھا کہ آپ کو اگر یہ سہولت چاہیے کہ آپ صبح آئیں اور شام کو چلے جائیں, یعنی کہ دفتر والا حساب ہو, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ آئیں, میچ کھیلیں اور اس کے بعد فلائٹ پکڑیں اور واپس چلے جائیں. تو پاکستان نے پی سی بی نے یہاں تک آفر کر دی تھی انڈیا کو, لیکن انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس میں. تو اب یہ ظاہر ہے پی سی بی فی الحال اس پہ دیکھے گا کہ اس میں فی الحال کیا کرنا ہے.